الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتري سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائیں، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جیسا کہ کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے، یہ چاند بتا دیتا ہے کہ مومنوں کے دل کتنے مغموم ہیں۔ مومن انتظار میں تھے، بے قرار تھے کہ وہ چاند کب نظر آئے، جو چاند زینب نے جب دیکھا تھا مدینے میں تو گریہ شروع کیا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام جب بھی محرم کے چاند کو دیکھتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کے اس چاند کو سمجھ جاتے تھے، کیونکہ گھروں میں تمام جگہوں پہ کالے کپڑے آویزاں کیے جاتے تھے، غم کا عالم عام کیا جاتا تھا، اور اہل بیت کے گھرانوں میں کوئی کبھی خوشی نہیں منائی جاتی تھی۔ یہاں تک عالم تھا کہ ماتم بپا ہوتا تھا، مجالس بپا ہوتی تھی، لیکن کربلا سے پہلے بھی یہی کیفیت تھی، کیونکہ رسول اللہ نے اس سنت کو قائم کیا ہے۔ سید الشہداء کی دنیا میں آمد پر جب بچہ کوئی دنیا میں آتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، خوشی اپنی جگہ تھی، لیکن رسول اللہ نے گریہ کیا تھا۔ سید الشہداء کی آمد پر رسول اللہ نے زار و زار گریہ کیا تھا۔ جب رسول اللہ نے گریہ کیا تھا تو بی بی معظمہ نے بھی گریہ کیا تھا۔ بی بی معظمہ نے جب گریہ کیا، مولا علی نے بھی گریہ کیا، مولا علی نے گریہ کیا، اور باقی جتنے بھی بنی ہاشم کے افراد تھے سب گریہ کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے۔ اور جبریل نے بھی گریہ کیا تھا۔ کیوں گریہ کیا تھا؟ کہا کہ یہ وہ دنیا میں آیا ہے جسے مظلوم شہید کیا جائے گا، جسے پیاسا شہید کیا جائے گا۔ عزادارو، آپ انتظار میں تھے کہ ہم گریہ کریں گے،
استقبال محرم میں آپ نے بہت محنت کی، عزا خانے کو سجایا، یہاں پہ کالے کپڑے آویزاں کیے، کئی دن سے آپ اسی جو ہے کوشش میں جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم آنسو بہا لیں۔ جو نہ کوئی کھانے کی وجہ سے آیا یہاں پہ، نہ کسی کی آؤ بھگت کے لیے آیا، یہ صرف ایک ہی مرکز اور محور ہے کہ ہمارے دل مغموم ہے، ہم جو ہے حسین کے لیے گریے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان محترم، یہ گریہ قیامت تک کے لیے رک نہیں سکتا۔ دنیا نے بڑی کوششیں کی کہ اس گریہ کو روکا جائے، اس کو دبایا جائے، اس کو کسی غلط پیرائے میں پیش کیا جائے، فقہی اعتبار سے حرام قرار دیا جائے، اس کو بد اخلاقی کہا جائے، اس کو بے صبری کہا جائے، اس کے ہر برائی کی جائے، لیکن اللہ کا وعدہ تھا حسین کے ساتھ کہ حسین میں قیامت تک کے لیے تیرا گریہ رکنے نہیں دوں گا۔ یہ کیوں وعدہ کیا اللہ نے حسین سے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ بات؟ کیونکہ آپ جب زیارت ناحیہ مقدسہ پڑھیں گے، امام زمان سلام اللہ علیہ کی بلند آواز میں درود پڑھے امام کی ذات سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت ہے جس میں جملہ موجود ہے، میرا سلام ہو میرے جد پر جن کو رلا رلا کے مارا گیا۔ یہ جملہ موجود ہے، زیارت میں میرا سلام ہو اس میرے جد پہ جس کو رلا رلا کے مارا گیا ہے، کیونکہ رلا رلا کے مارا گیا تھا۔ اللہ نے بھی کہا حسین تجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے، میرے دین کی خاطر مارا گیا ہے، میری توحید کی خاطر مارا گیا ہے، میرے رسول کی حرمت اور نبوت کی خاطر مارا گیا ہے، میرے اولیاء کی ولایت کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ اس لیے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے جو رلا رلا کے مارا گیا ہے، میں اسے قوم پیدا کروں گا کہ جو ہر وقت تیرے غم میں روتی رہے گی، جو ہے ہر وقت تیرے غم میں روئے گی، کبھی بھی اس رونے سے کبھی غفلت نہیں کرے گی۔ خدا کی قسم بچپن سے بھی ہم شیعہ ہیں، ہم نے شیعوں کو دیکھا بھی ہے، اہل بیت مکتب کو دیکھا ہے، شروع سے لے کے آپ تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم رونا نہیں چاہتے، بلکہ جب بھی مجلس کا اشتہار آ جائے، محرم آ جائے، کوئی دعوت آ جائے، فون کر دے تو وہاں دل میں آ جاتا ہے گریے کے لیے جانا ہے ہم نے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ عظمت کا مہینہ ہے۔ محرم کی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ محرم ہے تو نماز ہے، یہ آپ دل میں بٹھا لیں یہ بات۔ محرم ہے تو نماز ہے، محرم ہے تو روزہ ہے، محرم ہے تو حج ہے۔ آپ کہیں گے محرم تو ہوتا ہی ہے، میں نے یہ کہا کہ جس کے عقیدے میں، جس کے دل میں محرم کا احترام اور تکریم اور عزائے سید الشہداء ہے تو اسی کی نماز ہے، اسی کی نماز، اسی کا روزہ ہے، اسی کا حج ہے، اسی کی زکوٰۃ ہے، اسی کے سب اعمال ہیں۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اللہ نے یہ نہ فرمایا ہوتا، رسول کو حکم نہ دیا ہوتا، رسول نے مولا علی کو حکم نہ دیا ہوتا تو آج ہم بھی یہ دعویٰ نہ کرتے۔ رسول اللہ نے فرما دیا ہے اے علی اگر کوئی پوری دنیا کی عبادتیں کر لے، اپنی زندگی کی عبادتیں کر لے، تمام وقت جو ہے حج انجام دے اور صفا مروہ میں مر جائے اور زمین کے برابر سونا بھی دے دے، اگر اس میں ولائے محمد و آل محمد نہیں ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اگر اس میں ولائے محمد و آل محمد نہیں ہے، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے، کوئی عمل اس کا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ محتاج نہیں ہوں، نہ مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ حجوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ میں تو امر کر رہا ہوں کہ میرے بنائی ہوئی حجت اور امام کی اتباع کرو، اسی سے محبت میری محبت ہے، اسی سے قرابت میری قرابت ہے،
اسی کی ولایت میری ولایت ہے۔ تو عزیزان محترم یہ یاد رکھیں، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن محرم نہ ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی شے موجود نہیں ہے، کیونکہ خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ ان کے اعمال کو دھوئیں کی طرح اچھال دے گا۔ یہ نہیں کہا عمل نہیں ہوں گے، ہباء منصورا، یہ لفظ ہے قرآن کے کہ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے سامنے ان کے تمام اعمال کو جو ہے وہ ایک دھوئیں کی طرح جو ہے وہ اچھال دیا جائے گا اور بکھر جائیں گے، اور دھواں آپ کو پتہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہی ان کے اعمال کی حالت ہوگی۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ کن لوگوں کے اعمال ہوں گے؟ کیا کافر ہوں گے؟ کہا نہیں۔ مشرک ہوں گے؟ کہا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بلائے محمد و آل محمد کے بغیر نوال ایام دے رہے ہیں۔ یا علی، تھوڑی سی آواز کم کریں تاکہ سمجھ آئے دوستوں کو۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا یہ ذہن میں رکھ لیں، ہمارے درمیان مختلف گروہ اٹھ رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں بس نماز پڑھتے جاؤ، تم عزاداری ایک حد تک کرو بس کافی ہے۔ کچھ گروہ کہتے ہیں صرف عزاداری کرو۔ دونوں گروہ صحیح نہیں ہیں، کیونکہ ائمہ فرماتے ہیں کہ زین العابدین ہے اور سب سے بڑے عزادار بھی ہیں۔ ہمارے چوتھے امام زین سید اور سب سے بڑے عزادار ہیں، سب سے زیادہ رونے والے ہیں، جو خون روتا ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ لہٰذا یہ جو فرق کیا جا رہا ہے، یہ فرق اہل بیت کے گھر سے نہیں ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے حقیقی طور پر ہر عزادار عبادت گزار ہے، بلکہ خود عزاداری بھی عبادت ہے، عظیم ترین عبادت ہے، اور ہر نمازی جو ہے وہ عزادار ہے اس گھرانے کے لیے جو ہے۔ کیونکہ کیا نسبت ہے عزا و عبادت میں؟ کیا فرق ہے بھلا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تمام عبادتیں ایک جسم کی مانند ہے اور روح اس کی عزائے سید الشہداء۔ تمام عبادتیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، تمام عبادتیں کیا ہے؟ جسم کی مانند ہے، اور روح اس کی کیا ہے؟ عزاداری سید الشہداء۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کیسے آپ نے کر دی ہے؟ کیا قرآن میں ہے یہ؟ کیا اہل بیت کی شان میں ہے یہ؟ ان کی احادیث میں ہے یہ؟ یہی تو انہوں نے فرمایا ہے۔ یہ شروع میں بھی حدیث پڑھی ہے کہ جب تمہارے تمام اعمال ہوں لیکن ولائے اہل بیت نہ ہو تو سب کچھ دھواں بن جاتا ہے، تمہارا جو ہے کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عزائے سید الشہداء واحد ذریعہ ہے۔ یہ دل پہ لکھ لیں میرے حرف، میں صرف خطابت نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ نوجوان میری مائیں بہنیں بے شک تھوڑے دوست ہیں، لیکن یہ دل میں پیغام پہنچائیں کہ یہ عزائے سید الشہداء واحد ذریعہ ہے کہ جو حضرت حجت کے ظہور کا موجب بنے گا۔ یہ واحد ذریعہ ہے۔ باقی تمام چیزیں سپورٹیو ہیں، مددگار ہیں، ممد ہیں، سب چیزوں کے لیے ہونا ضروری ہے، لیکن روح اس کی عزاداری ہے۔ روح اس کی کیا ہے؟ عزاداری ہے۔ عزاداری کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ شاید خطابت کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، عقیدے کی بات ہے کہ یہ عبادتیں ہم سے زیادہ دوسرے گھر میں ہوں گی، لیکن ایک فرق ہے، کمیت اور ہوتی ہے، کیفیت اور ہوتی ہے۔ کمیت اور ہوتی ہے اور کیفیت اور ہوتی ہے۔ ولائے علی کے ساتھ یا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، ولائے علی کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا، اور اسی طرح کے جو ہے جملے بولنا یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا اور ہے، اور ولائے علی کے بغیر عمل کرنا اور ہے۔
وہ کثرت میں بھی ہو تو اس کے تھوڑے سی کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس کے ذکر اور اس کی ولا اور محبت کے ساتھ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ اور رسول نے اعلان کیا ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یا علی ادرکنی، جس کی ایک ضربت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ رکھیے گا، لوگوں نے ضربیں لگائیں، بڑی بڑی لگائیں، 30 دن، 40 دن، کئی دن، کئی وقت اپنی طرف سے آئے، لیکن پسپائی اختیار کر کے چلے گئے۔ لیکن اس کی ایک ضربت ہے، ضربت علی، ضربات نہیں کہا، ضربات جمع ہے، ضربت علی، ایک ضربت، ایک ضربت، ایک کو منشن کیا اللہ نے، ابھی باقیوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ جس کی ایک جو ہے اللہ کی رسول کی نظر میں ایسے ہے کہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے فرمایا جس دل میں اس ضربت و علین کی جو ہے حکومت ہوگی اور ولا ہوگی اور اس بدن پہ حکومت ہوگی اور اس کا عمل جو ہے علی ابن ابی طالب سے لے کے عمل کیا ہوگا، اس کا ثمرہ یہ ہوگا ایک بھی نماز کئی ہزار پہ بھاری ہو جائے گی۔ یا علی ادرکنی، ایک بھی نماز جو ہے کئی ہزار نمازوں پر بھاری ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ایک ضربت، اور آپ یہ اندازہ لگائیں ضربت کی یہ کیفیت ہو کہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو تو اس کے سجدوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا ان سجود کا، ان رکوع کا، اور جو مولا رات کو ہزار رکعت نماز پڑھتے ہو ان نمازوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ نے اسی لیے کہا اپنی زیارتوں میں یہ پڑھ دینا قد اقمت الصلاۃ، کہ آپ ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے، آپ ہی وہ ہستیاں ہیں۔ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا بڑی منزل ہے، بڑی الگ بالاتر منزل ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہاں عبادتیں ہیں، وہاں نمازیں ہیں، وہاں عمرے ہیں، وہاں حج ہے، کمیت میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں کرتے اور ان کو بھی کوئی اثر زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، اور نماز پڑھ کے جا کے کہتا ہے ابھی رکو واپس آ کے رشوت لیتا ہوں تم سے، سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، واپس آ کے تم سے میں چائے پانی وصول کرتا ہوں۔ تو نماز کیا؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو نماز نے اثر تو نہیں کیا ہے۔ عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، اور واپسی پہ وہیں سے سوچ کے آتے ہیں کہ کیسے میں نے یہ کام کرنا ہے، لہذا پتہ چلا ان عبادتوں کا اثر نہیں ہے۔ عبادتوں کا اثر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اثر نہیں ہے کہ جن کے ذریعے اللہ نے عبادت کو عبادت قرار دیا ہے ان کی ولا دل میں موجود نہیں ہے، ان کی محبت دل میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف ولائے محمد و آل محمد رہے گی، اور اس ولا کی خاطر جو ہے یہ عبادات باقی رہیں گی۔ اگر یہ ولا نہ ہوئی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ عزیزان محترم ذہن میں رکھیں کہ محرم کا بہت تقدس ہے، یہ مہینہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا مہینہ ہے، اسی لیے علماء نے کہا یہ فرقان ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرقان ہے۔ فرقان قرآن کی بھی صفت ہے، فرقان قرآن میں خود نام آیا ہے،
قرآن کا نام کیا ہے؟ فرقان۔ فرقان ہوتا ہے کہ فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان۔ قرآن نے فرق بتا دیا تھا، قرآن فرقان ہے۔ لوگ پڑھ رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، لوگ حفظ کر رہے تھے۔ 11 ہجری کو اس کا نزول کا اختتام ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے 40 سال جو ہے یہ قرآن پڑھا، 50 سال قرآن پڑھا، لیکن حق و باطل کی تشخیص پھر بھی نہ ہو سکی۔ حسین ابن علی نے کربلا میں آ کے بتایا کہ آج کے بعد حق اور باطل میں کمی نہیں رہے گی، واضح فرق کربلا بتا دے گا۔ جو واضح فرق کون بتا دے گا؟ کربلا بتا دے گا۔ جہاں کربلا ہوگی وہاں حق ہوگا، جہاں کربلا نہیں ہوگی وہ باطل ہوگا، وہ غلط ہوگا۔ ہاں کربلا ہونے کے درجے ہیں، مرتبے ہیں۔ کربلا میں حسین ابن علی نے جو باغ سجایا تھا شہداء کے ذریعے، وہ باغ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو 61 ہجری میں محدود نہیں کیا تھا، بلکہ دروازہ کھول دیا تھا کہ تم بھی حسینی ہو، یہ بھی حسینی ہے۔ تم بھی حسینی ہو۔ آج آپ نعرہ بھی لگاتے ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ حسینیت قیامت تک چلے گی۔ لہذا حق اور باطل کے درمیان فرق صرف اور صرف کربلا سکھاتے ہیں۔ لہذا قرآن پڑھنے والے، آپ کہتے ہیں حیران ہیں ہم، مولانا یہ تو حافظ ہیں، انہوں نے تو زندگیاں قرآن کی تفسیر میں گزاری ہیں، ترجمے میں گزاری ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انہیں فرق کا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ان کی عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ کیونکہ وہاں کربلا موجود نہیں ہے۔ خالی قرآن کافی نہیں ہے۔ اگر کافی ہوتا تو رسول اللہ قلم دعات نہ مانگتے۔ رسول اللہ کا قلم دعات مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن کو ہر دور میں حسین کی ضرورت ہے۔ لہذا عزیزان محترم، سید الشہداء نے باب بند نہیں کیا، کہا میرا حبیب ہے یہ، میرا حر ہے یہ، میرا زہیر ہے یہ، میرے ساتھی ہے یہ، اور بلکہ ان کے بارے میں فرمایا کہ روئے زمین پر اس طرح کے ساتھی موجود نہیں ہے۔ یہ فرما دیا اور یہ دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا تم نہیں بن سکتے، کہا ہاں تم میرے حبیب نہیں بن سکتے، ہاں تمہارے زمانے میں حجت موجود ہے، اس کا حبیب بننا چاہو تو آ کے لیاقت پیدا کر کے حبیب بن جانا، اس کا حبیب بن جانا۔ کیونکہ حسین موجود ہے حجت کی صورت میں، حسین موجود ہے مہدی کی صورت میں۔ مہدی کو بھی حبیب چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ رکھیے گا، حضرت حجت کو کربلائیوں کی ضرورت ہے۔ آپ روز کہتے ہیں اتنے مومن ہیں، اتنی مجالس ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے آیت اللہ ہیں، اتنے حوضے ہیں، اتنی کتابیں ہیں، مولا ظہور کیوں نہیں فرما رہے؟ مولا کو کیا چاہیے؟ کربلا جیسے ساتھی۔ مولا کو کون سے ساتھی چاہیے؟ کربلا جیسے ساتھی چاہیے، مضبوط ساتھی چاہیے۔ یعنی مولا کو حبیب چاہیے، مولا کو حر چاہیے، مولا کو زہیر چاہیے، مولا کو جو ہے اسی طرح کے بزرگوار چاہیے، یہ عظیم ترین ہستیاں چاہیے۔ ہم آیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں حبیب جیسا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کہتے ہیں پریشان ہیں جی مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، ظلم بڑھ رہا ہے۔ ظلم بڑھتا رہے گا، ظلم اس وقت بھی تھا، ظلم پہلے بھی تھا، انبیاء کے زمانے میں بھی تھا، اس کے بعد بھی تھا، اب بھی موجود ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ لیکن جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ ان کو بھی حبیب چاہیے۔ لہذا ہم اپنے گھروں میں جو تربیت کر رہے ہیں، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ آیا حر والی تربیت کر رہے ہیں؟ آیا حبیب والی تربیت کر رہے ہیں؟ جیسی ہم تربیت کر رہے ہیں ویسا ہی ظہور ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان بڑی واضح بات ہے۔
لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھے، محرم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا مطلب ہے۔ کہاں سے حق اور باطل کو فرق کرنا ہے؟ اپنے وجود سے، اپنے آپ سے، کہ میرے اندر حق پرستی کتنی ہے اور باطل پرستی کتنی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ سخت باتیں میں نہیں کرتا، میں کیونکہ مکتب عشق سے میرا تعلق ہے، میں عذاب والی باتیں نہیں کرتا۔ قرآن میں وہ لوگ کے موجود ہیں، کوئی ایسی تھیوری نہیں کہ جو غلط ہے، نہیں، لیکن حسین کے عاشق جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو چراغ بجھا دینے کے بعد بھی اٹھ کے نہیں جاتے۔ حسین ابن علی نے جنت کی ضمانت دی تھی، بشارت نہیں دی تھی، کیونکہ بشارت اور ضمانت میں فرق ہے۔ رسول اللہ نے بشارت دی تھی تو لوگ اشرا مبشرہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک حقیقت ہے، اپنی جگہ کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن حسین نے بشارت نہیں دی تھی بلکہ چراغ بجھا کے جنت کی ضمانت دی تھی۔ اگر ضمانت کے بعد بھی، چراغ جلا دینے کے بعد بھی، بجھا کے جلا دینے کے بعد بھی دیکھا کہ افراد موجود ہیں، انہوں نے کہا مولا ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ بھی آپ پہ قربان ہونا چاہتے ہیں۔ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین ابن علی چاہیے۔ ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں ہے، ہمیں حسین کے قدموں میں رہنا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جنت کا مقام اور ہے، حسین کا مقام اور ہے، کیونکہ حسین سردار جنت ہے اور جنت ایک مقام ہے۔ اللہ ہر مسلمان مومن کو دے دے گا، معاف کر دے گا، ایک طریقے سے دے دے گا، لیکن حسین ابن علی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ زندہ آباد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اپنی جگہ اپنے آپ کو بڑا سستا ہلکا سمجھتے ہیں، ہم سفیر کربلا ہیں۔ ہر فرد اپنی جگہ کیا ہے؟ سفیر کربلا۔ سفیر حسین نہیں، میں نے کہا سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہے، وہ ایک بہت بلند رتبہ ہے، وہ ہماری سکت ابھی تک نہیں ہے، بننا چاہیں تو باب کھلا ہے، لیکن وہ تقاضے اور ہیں۔ سفیر امام زمان بن سکتے ہیں آپ، لیکن جو ہے اس کا تقاضا بہت مشکل ہے، اس کے لیے مسلم ابن عقیل کی صفتیں لانی پڑیں گی، وہ بدلیں۔ ہم کون ہیں؟ سفیر کربلا ہے۔ یہ جو آپ نے سیاہ لباس پہن رکھا ہے نا، یہ سفارت کربلا ہے، یہ چلتی پھرتی سفارت ہے۔ جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کو کوئی دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ شیعہ ہے۔ شیعہ یعنی ماتم کرنے والا، ماتم یعنی حسین کا ماتم، حسین یعنی آزادی خواہوں کا سردار، آزاد سردار، جو کسی کی قید میں آنے والا نہیں، جو کسی کے جبر میں آنے والا نہیں، جو کسی کے جو ہے روب میں آنے والا نہیں، اس سردار کا ماننے والا ہے یہ۔ یعنی آپ حسین کی یاد دلانے کا ذریعہ ہے، آپ کربلا کی یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ جو کربلا پہنچ گیا وہ یاد رکھے دو طریقوں سے پہنچے گا، یا حر بن کے آئے گا یا حبیب بن جائے گا، یا حر بن جائے گا یا حبیب بن جائے گا۔ اب ہمارے اندر لیاقت ہونی چاہیے کہ ہم حر بن کے آئیں یا حبیب بن کے آئیں۔ حجت ہمیں خط لکھ کے بلائیں، کیونکہ اس وقت وہ حبیب تھے، اس وقت ہمارے درمیان جو ہے حضرت حجت جس کو بلا لے، اور یہ بعید نہیں ہے، حضرت حجت نے خود فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان میرے نائب موجود ہیں، وہ گمشدہ ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ جو ہے خاک نشین ہیں، لوگ ان کو کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا ایک نشانی ضرور ہے، جب بھی تمہیں ہمارا کردار نظر آئے گا انہی میں نظر آئے گا۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں، اگر حر بن کے جانا ہے تو ایک مشکل رہے گی، ہر وقت سر جھکا رہے گا، ہر وقت کیا ہوگا؟
سر جھکا رہے گا، سر اٹھے گا جب تک حر زندہ رہے، سر اٹھا نہیں۔ مولا گناہگار ہو، مولا نے معاف بھی کر دیا، ضمانت بھی دی، کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ اے تو آزاد ہے دنیا اور آخرت میں۔ مولا فرما رہے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کوئی الگ خبر آئی تھی، نہیں، لیکن پھر بھی شرمندگی دل میں اتنی تھی کہ توبہ تائب ہو کے آئے تھے۔ مولا اسی لیے فرماتے ہیں کہ حر بن کے آؤ گے تب بھی قبول کروں گا، حبیب بن کے آؤ گے تب بھی قبول کروں گا، لیکن میرا مہدی موجود ہے، اس کے پاس پہنچ جانا تمہارا کمال ہے۔ پہنچ ضرور جانا، دور نہ رہنا۔ لہذا عزیزان محترم، محرم میں کچھ ایس او پیز ہیں، کیونکہ آج کی مجلس تمہیدی مجلس ہے۔ ایس او پیز یہ لکھا بھی ہے اشتہار پہ بھی، یہ ایس او پیز قانونی ہوں گی، ظاہری ہوں گی، ماسک لگانا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے جانا ہے، ایسے آنا ہے، لیکن کچھ ایس او پیز اہل بیت نے ارشاد فرمائی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ کہا ہمارے ذکر میں طہارت کے ساتھ آنا، کیونکہ یہ طیب و طاہر ذکر ہے، عالی ترین ذکر ہے، باوضو ہو کے آنا۔ دوسری طہارت کیا ہے؟ کہ اپنے دل سے مومن کا بغض نکال کے آنا، اہل ولایت کا بغض نکال کے آنا، باہر رکھ کے آ جانا اس کو، تاکہ تم طیب و طاہر کے ذکر میں آ رہے ہو۔ اور ایس او پیز کیا ہے؟ خواتین کے لیے ایس او پیز یہ ہے کہ اپنے سر پہ وہ تاج سجا دینا جو زینب کے صدقے میں تمہارے سروں پہ موجود ہے، یعنی حجاب کے بغیر نہ آنا۔ حجاب تمہارا تاج کنیزیے فاطمۃ الزہرا اور زینب عالیہ ہے۔ یہ عورتیں یہ نہ کہا کہ یہ کیا بوجھ ہمیں ڈال دیا، یہ کیا ضرورت ہے اس کی۔ خدا کی قسم یہ تاج کنیزی فاطمۃ الزہرا ہے جو آج آپ کے سر پہ سجا ہوا ہے، کیونکہ فاطمۃ الزہرا اور زینب عالیہ فخر محسوس کرتی ہیں کہ آپ کے سروں پہ ان کی دی ہوئی رضا موجود ہے۔ اس وقت جو ہے ان کی دی ہوئی، یہ انہی نے دی ہے، اگر وہ نہ بچاتی اس کو تو آج ہمارے درمیان یہ رضا موجود نہ ہوتی۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا، بناؤ سنگار کر کے نہ آنا۔ میری بیٹیوں کو خاص طور پہ حالات اس طرح کے بن چکے ہیں، تعلیمات اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ بناؤ سنگار کرو، منہ تو صحیح ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ نے لوگوں کو نہیں منہ دکھانا، آپ نے فاطمۃ الزہرا کو منہ دکھانا ہے۔ لہذا میری مائیں بہنیں بیٹیاں جب گھر سے نکلیں مجلس کے لیے، ان کا حلیہ مجلس جیسا ہو۔ اور میں اپنے دوستوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے، مردوں سے عرض کروں گا، یہ کنیزان فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کی طرف نظر نہ اٹھا کے دیکھیے گا، کیونکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے کہیں تو، کیونکہ آپ کی اور میری نظروں پہ وہ خوب نظر رکھتے ہیں، ان کی نظروں سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ یہ نہ کہیے گا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو میں چوری چوری دیکھ لوں آنکھ چرا کے، نہیں، وہ ہماری آنکھوں کے حاکم ہیں، وہ عین اللہ ہے۔ لہذا عزیزان محترم، میں آپ کو زیادہ خشک باتوں میں نہیں لے کے جانا، یہ کہ ایس او پیز ہے، کیونکہ یہ 10 راتوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے کہ یہ 10 راتیں ہیں سورہ فجر میں، کہ یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جس میں عام انسان جو ہے وہ حر بن جاتا ہے، خاطی انسان حر بن جاتا ہے، اور حر کی منزلیں طے کرتے کرتے اور بلندیوں پہ جا کے حجت کے قریبی ترین اولیاء میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ولی اللہ بننا چاہتا ہے تو یہ 10 راتیں ولی اللہ بننے کے لیے۔ ائمہ فرماتے ہیں اگر تم نے حجت کی قرابت حاصل کرنی ہے تو یہ 10 راتوں کا بہترین عمل تمہارے سامنے موجود ہے۔ کیونکہ اس کا آغاز رونے سے ہوتا ہے، گریہ سے ہوتا ہے،
گریہ ثواب ہے، اس میں گریہ کرنا، گریہ کروانا، گریہ جیسی شکل بنانا تمام ثواب ہے۔ کیوں ثواب ہے؟ کہ ائمہ کو کچھ مل جاتا ہے؟ نہیں، ملتا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل جو ہے پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور ولایت کی منزلوں کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے دل کو ان 10 راتوں میں تیار کرنا ہے، اور اتنا تیار کرنا ہے کہ یہ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں یہ گمان ہے کیونکہ ہم دنیا میں غرق ہیں۔ عنایت حجت سلام اللہ علیہ حضرت امام زمان کی عنایت جو ہے کبھی بھی ہم سے رکتی نہیں ہے۔ بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تھوڑی سی باتیں اور کروں گا آپ کی خدمت میں، پھر آپ کی زحمت رفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ رکھیے گا کہ محرم میں آپ نے اپنی عبادت کو بہترین عبادت بنانا ہے، اپنی نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو ولایت کا راستہ بتا رہا ہوں، حضرت حجت کی قرابت کا راستہ بتا رہا ہوں، کیونکہ دنیا کے مسائل اور ہیں اور حجت کی قرابت اور ہے۔ یہ ذہن رکھیں کہ دنیا جہاں بھی جائے، جس سمت بھی چلی جائے، حجت کی راہ صرف ایک ہے۔ حجت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی تمام صوم و صلاۃ کا پابند بن جائے ہماری آل محمد کی شریعت کے مطابق، اور ولائے اہل بیت اس میں موجود ہو، عزائے سید الشہداء لے کے آ جائے، میں حجت اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ توجہ رکھیے گا، میں بات کو خشکی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ میرا موضوع انشاءاللہ رہے گا ولایت علی ابن ابی طالب، غدیر تا ظہور۔ اس موضوع کو یہ ذہن میں رکھیں کہ ولایت امیر المومنین غدیر سے شروع نہیں ہوئی، ولایت امیر المومنین تب سے ہے جب سے خدا ہے۔ تب سے ہے جب سے خدا ہے۔ اور آپ کہیں گے خدا کے بارے میں کوئی طے نہیں کر سکتا، ازلی و ابدی و سرمدی ہے کہ ہمیشگی ہے اس میں، لہذا جب وہ ہے تو اس کا ولی بھی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگلی مجالس میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جب وہ ہے تو ولی بھی ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ میں سمجھ جائیے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اس ذات کے کمالات کو ظاہر کرے، اسے ولی کہتے ہیں۔ علی اللہ کے کمالات کے ظاہر کا نام ہے۔ یعنی کوئی اللہ کے کمالات دیکھے، مثلا وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کون ہے؟ رحمان اور رحیم ہے۔ کیسے پتہ چلا ہے؟ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ لفظوں میں سنا ہے، لکھا ہوا دیکھا ہے؟ ایسے تو رحمان رحیم سب لکھ کے چھانٹ مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھے قاری پڑھوا رہا ہوتا ہے مسجد میں، ہاتھ میں اس کے کیا ہوتا ہے؟ چھڑی، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہ سے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اور بچے کو کیا کر رہا ہے؟ مار رہا ہے۔ یہ کنٹروورشل بات ہے، یہ مخالفت میں بات ہے۔ علی سمجھا رہے ہیں جب قاتل ضربت بھی لگا دیتا ہے، کہتے ہیں رحمان کا مظہر بن کے اس کو کھانا اور پانی دے رہا ہوں، رحیم کا مظہر بن کے اس میں حق جاری کروا رہا ہوں۔ رحمان کا مظہر بن کے اس کو سب کچھ دے رہا ہوں، کیونکہ رحمان کا کیا مطلب ہے؟ مطلق رحمت، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے، سب کے لیے خدا رحیم ہے، رحمت ہے اس کی، رحمان ہے خدا۔ رحمان سب کے لیے ہے، رحیم فقط مومنوں کے لیے ہے۔ رحمان و رحیم میں، رحمان و رحیم میں فرق دیکھا آپ نے؟ رحمان کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے، کافر نہیں، سب کے لیے۔ اور رحیم کس کے لیے ہے؟
پروٹوکول والوں کے لیے۔ لہذا رحمان جو ہے اس میں سب آ جاتے ہیں رحمت میں۔ علی مظہر رحمان بن کے ابن ملجم کو کہہ رہے تھے اسے کھانا بھی کھلاؤ، اسے شربت بھی پلاؤ۔ امام زین العابدین نے بھی بتایا کہ میں دوسرا علی ہوں، میں بھی قاتل علی اکبر کو کھانا بھی پلا رہا ہوں، کھانا بھی کھلا رہا ہوں، پانی بھی پلا رہا ہوں۔ لیکن حد جاری کرنے کے وقت علی نے بھی کہا حد جاری کرنا، زین العابدین نے بھی مختار سے کہا بدلہ لے لینا۔ لہذا یہ دو مقام ہیں، یہ مظہر صفات کمالیہ خداوند عالم ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ولایت کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ولایت کیا ہے؟ توحید۔ ولایت کیا ہے؟ نبوت۔ ولایت کیا ہے؟ امامت۔ ولایت کیا ہے؟ وصایت۔ ولایت کیا ہے؟ درجہ تنگ نہیں کیا، باب الحوائج ہونا۔ یہ ولایت کے کیا ہیں؟ درجے ہیں، اپنی اپنی ولایت ہے۔ انبیاء بھی ولی ہیں، رسول بھی ولی ہیں، اہل بیت بھی ولی ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے پہ آ کے ریت کے ڈھیروں کو جنت کہنے والے بھی ولی ہیں۔ لہذا ایک گلدستہ لے لیجیے، اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، یہاں گھڑی مجھے نظر نہیں آ رہی، ظاہراً سامنے موجود ہے، بس تھوڑا سا ٹائم میرا باقی ہے، تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ولایت ایک باطن کا نام ہے، ایک چھپی ہوئی چیز کا نام ہے جو ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ہی ذہن میں رکھیں، میں مثال دے دیتا ہوں۔ گلدستہ آپ نے دیکھا ہے، گلدان، گلدان کے اندر گلدستہ ہوتا ہے، اس سے باہر کئی پھول مختلف رنگوں کے، مختلف خوشبو والے آپ نے سجائے ہوتے ہیں، وہ گلدان میں رکھے ہوتے ہیں، اس گلدان سے سب کچھ نکل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں، ولایت ایک گلدان ہے کہ جس کے اندر سے کبھی توحید آ رہی ہے، کبھی نبوت آ رہی ہے، کبھی امامت آ رہی ہے، کبھی وصایت آ رہی ہے، کبھی باب الحوائج آ رہے ہیں۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارے ولی ہے، اور وہ بھی ولی ہے جس نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکات دی ہے۔ یا توجہ ہے نا آپ کی؟ لہذا ولایت ایک طاقت کا نام ہے، ایک پاور کا نام ہے، ایک قدرت کا نام ہے کہ جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے خود کو بھی ولی کہا، رسول کو بھی ولی کہا، علی کو بھی ولی کہا، امام مہدی کو بھی ولی کہا، تمام آئمہ کو ولی کہا، اور 9 آئمہ 11 آئمہ کی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا کو ولیت اللہ الکبریٰ کہا ہے، اللہ کی سب سے بڑی ولی۔ آخری ایک نکتہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو رفع کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا فرق کیا ہے۔ 5-6 چیزیں سمجھانے کے لیے آج ذہن میں بٹھا لیں گے۔ سب سے پہلے ہے ولایت، اس کے بعد ہے خلافت۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے خلافت۔ خلافت عام والی نہیں لینی، وہ بازاری خلافت ہے، سمجھ گئے؟ وہ اور ہے، وہ سقیفہ کی خلافت ہے، یہ اللہ کی خلافت ہے جس میں اللہ کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض۔ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے یہ خلافت اور ہے، سقیفائی خلافت اور ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے ہے ولایت، اس کے بعد ہے خلافت، خلافت کے بعد ہے نبوت، نبوت کے بعد ہے رسالت، رسالت کے بالا تر مقام ہے امامت۔
یہ ذہن میں رکھے، آپ خاموش رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ اور ولایت اور امامت کے بعد ہے منزل عبودیت۔ چھٹی منزل کیا ہے؟ عبودیت کی۔ ولایت، خلافت، نبوت، رسالت، امامت اور عبودیت۔ میں ایک نقطہ دے رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا۔ اللہ کے رسول ولی بھی ہیں، خلیفۃ اللہ بھی ہیں، اس کے بعد نبی بھی ہیں، اس کے بعد رسول بھی ہیں، اس کے بعد امام الانبیاء بھی ہیں، اور اللہ نے یہ پانچوں چیزیں محمد کو خود عطا کی تھی۔ اور چھٹی چیز جو رسول نے کسب کی تھی، عبودیت کی منزل، کہا میری گواہی بعد میں دینا رسالت کی، پہلے عبودیت کی، اب تو ہوں و رسول ہو کہنا، پہلے اب تو ہوں کہنا، بعد میں رسول ہوں کہنا، کیونکہ میں اپنی دی ہوئی عطاؤں کو بعد میں ذکر کروں گا، رسول کی کسب کی ہوئی عبودیت کی منزل کا پہلے اقرار لوں گا۔ لہذا عزیزان محترم، یہ منزلیں ہیں۔ فرق کیا ہے ان میں، یہ بس بیان کرنا تھا، آپ کے ذہن میں بیٹھ کے یہ لسٹ 6 کی پھر دہرا رہا ہوں۔ ولایت، خلافت، نبوت، رسالت، امامت اور عبودیت۔ اور ایک جملہ یہ بھی لے لیں کہ رسول ہے عبد، اور ایسے عبد ہیں کہ کائنات گواہیاں دے رہی ہے، رسول گواہیاں دے رہے ہیں، اسی طرح فرشتے گواہیاں دے رہے ہیں، کیونکہ سب پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ۔ اس رسول کے سامنے جب علی جیسے شہنشاہ آتے ہیں، فرماتے ہیں نا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ میں کہتا ہوں جس کے بندے علی جیسے حجت اللہ ہو، علی جیسے ولی اللہ ہو، علی جیسے باب مدینۃ العلم ہو، اس رسول کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی۔ لہذا عزیزان محترم، ان پانچوں چھٹیوں چیزوں کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اس عشرے میں یہی بیان کروں گا، ٹائم نہیں ہوگا لیکن کم کم تھوڑا تھوڑا۔ سب سے پہلے ولایت کی منزل۔ ولایت میں نے عرض کیا کہ جس ذات کے ذریعے اللہ کے کمالات ظاہر ہوں، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ ولی خدا۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے فلاں بہلول کو دیکھا، بہلول نے کیا کیا؟ ریت کو جنت بنا دی، اور یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ کہانی قصہ نہیں ہے۔ ریت کو کیا بنا دیا؟ جنت بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب جنت دیکھی، جنت تو اللہ کی ملکیت میں ہے، آل محمد کو سردار بنایا ہے، تو اسی وقت بندہ کہے گا اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ جنت کون بناتا ہے؟ اللہ۔ قرآن میں کہتا ہے میں جنت بنانے والا ہوں، ہے نا قرآن میں؟ تو یہاں کہتا ہے بہلول میں جنت بنا رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ اللہ کی صفت جنت بنانے کی بہلول سے نظر آ رہی ہے، کیونکہ بہلول نے ولائے محمد و آل محمد میں خود کو فنا کر لیا تھا، اللہ نے بقا کی منزل عنایت فرما دی تھی۔ تو عزیزان محترم، ولایت ظہور ہے، ظاہر ہے کمالات خداوند کا۔ خلافت کیا ہے؟ ایک جملے میں سمجھا رہا ہوں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روح پھونکی اور کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ میں شروع میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تجھے خلیفہ بنا رہا ہوں، حکمران نہیں۔ حکمران بعد میں کہا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں خلافت کا مطلب جو ہے وہ حکمرانی ہے، نہیں نہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ اگر حکمرانی ہوتی تو آدم کے سوا ہوا موجود تھی، اور حکمرانی کہاں کرنی تھی؟ حکومت تو تھی ہی نہیں اس وقت۔ تو لہذا خلافت کا ترجمہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ خون بہائیں گے، یہ ماریں گے، یہ ایسا کریں گے، نحن نقدس لک نسبح لک، تیری جو ہے تسبیح کر رہے ہیں، تیری تقدیس کر رہے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ تمہارے پاس میرا علم ہے جو آدم کے پاس ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ تمہارے پاس وہ علم ہے اسماء الحسنیٰ کا، کہ جو
علم آدم کے پاس موجود ہے۔ فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کیے، کہا ہمارے پاس علم نہیں ہے، کہا یہ خلافت پتلا نہیں ہے، یہ مٹی اور گارے کا مجموعہ نہیں ہے، یہ روح نہیں ہے، یہ اسماء حسنہ کا علم آدم کی خلافت ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں نحنو اسماء الحسنہ، کہ ہم اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں جس کے ذریعے آدم کو خلافت ملی تھی، جس کے ذریعے آدم کو خلافت ملی تھی۔ اسماء حسنہ، نو اسماء الحسنہ، کہ جس کے ذریعے اللہ نے کہا ہے للہ اسماء الحسنہ فادعوہ بہا، کہ اللہ کو اس کے اسماء الحسنہ سے پکارو۔ یہ دوسری منزل خلافت کی۔ نبوت کا کیا ترجمہ ہے؟ جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ نبی یعنی خبر رکھنے والا۔ کس کی خبر رکھنے والا؟ اللہ کی خبر رکھنے والا، یہ ترجمہ ہے نبی کا۔ اس کے بعد چوتھا مقام کیا ہے؟ رسالت۔ اسی خبر کو پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں، میسنجر کہتے ہیں، میسج دینے والا کہتے ہیں۔ خبر رکھنے والا نبی ہے اور پہنچانے والا کیا ہے؟ رسول ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی نہیں کہا۔ دوسرے مقام پہ یا ایھا النبی سورہ احزاب میں موجود ہے، لیکن جہاں بیویوں کی بات کی تھی وہاں نبی کہا تھا، جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ کیا وہاں کا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ توجہ رکھیں آپ سمجھیں، یا وہاں یا ایھا النبی کل ازواجک، کہ اے رسول اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، لیکن یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے وہ حکم۔ لہذا پتہ چلا رسالت کیا ہوتی ہے؟ کسی شے کو پہنچانا۔ امامت کیا ہے؟ جس کے اوپر میں نے چند دن آپ کے لینے ہیں۔ امامت وہ عظیم امر ہے، عظیم امر ہے کہ نبوت تو شارٹ ہو گئی، نبوت تو ختم ہو گئی، خاتم المرسلین دنیا سے چلے گئے، لیکن امامت کا نظام ایسا ہے جو آدم سے چلا ہوا ہے اور بڑھتا بڑھتا منزلیں بڑھاتا بڑھاتا ابراہیم تک آیا۔ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لے کے امامت عنایت فرمائی، اور امامت کے بعد کہا یہ ومن ذریتی، کہ کیا میری ذریت میں بھی ہوگا؟ تو اہل بیت کو کہا کہ یہ امام قیامت تک کے لیے رہیں گے، جو ہے یہ امام قیامت تک کے لیے رہیں گے۔ لہذا امامت کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اور یاد رکھیں چھٹی منزل کیا ہے؟ عبودیت کی منزل ہے، عبد الہی بننا، معبود کے ہر صورت میں پیروکار رہنا، مطیع رہنا۔ بس یہیں پہ اپنے بیان کو روک رہا ہوں، یہی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ عبودیت کی منزل کربلا میں لے آتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا، ضرور گریہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کے دل تیار ہے، آپ کے دل سخت نہیں ہے، کیونکہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں دنیا کا پاکیزہ ترین پانی وہ ہے جو عزادار سید الشہداء کی آنکھ دلیل ہے اس پہ آپ کے پاس۔ اگر یہ پاکیزہ پانی نہ سے روکنا چاہتا ہے، اور اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ نے مجھے اور آپ کو منتخب کیا ہے۔ اگر اپنی اوقات دیکھیں، حیثیت دیکھیں،
اللہ کی قسم دل لرز جاتا ہے. آنسو بلکہ بی بی فرمائیں گی، کہیں گی یہ آنسو معمولی نہیں ہے. اپنے دل کو بھی شفا مل جائے. عزادارو دیر مارتے رہے تھے. کیا تھا زینب کے مظلوم بھائی جو مدینے میں جب دل بھر آتا تھا لپٹ کے اپنے نانا اہل بیت کا کیا حشر کرنے کے لیے حکم دیا تھا. اس ٹوٹی ہوئی ہے کھڑے تصویر نہیں بن سکتی تھی. کہ میرے بابا کس کلثوم میں بیر کر جس کا بدن نفیس تھا میرے بھیا کہ شفا لیتا رہا. نانا مولا گریہ فرما رہے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ خواب میں آئے. امام کبھی ایک دفعہ رسول اللہ سے کہا حسین میں اکیلے تیری جو ہے تیرا بھائی حسن بھی جائے گا، تیرا بابا نجف سے بھی آ جائے گا، تو اکیلے. پھر فرمایا حسین یہ سعادت ہے تیرے لیے، تو ان کو بھی ساتھ لے کے جانا. قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. اور جب دربار میں بلاوا آیا ہے اپنے سپاہ کو تیار کیا، قاسم کو ساتھ لیا، محمد کو ساتھ کئی تعداد لکھی ہے بڑی شان کے ساتھ دربار کے قریب پہنچے. جا رہا ہوں اگر میری آواز اس وقت تخت نشین تھا
لوگ کہتے ہیں کیوں نہ ہمیں برداشت کر سکتے ہیں. حاکم نے خط بھیجا ہے کہ مولا نے کہا نحنو ہاتھ ہے معمولی ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں یہ ہاتھ ایسا اس جیسے کہ مروان ابن حکم ایک نیلی آنکھوں والے کے بیٹے نے سے کہ حسین آئے ہوئے ہیں ایک مرتبہ مولا نے کہا علی اکبر بھی آ گئے علی کہا چچا عباس تلوار چلانے دے ہاتھ رکھا سب سے کہا رک جاؤ ابن الزرقاء مجھے قتل کرتے اتنا مان ہے جب کبھی دائیں دیکھتے تھے دیکھو اللہ چلے جائے دعاؤں کا وقت ہے حسین کی آنکھوں میں آنسو پھر اٹھتے تھے کیونکہ سب کر دو اس عباس سے اگر مجھے زینب نے کیسے ہو گئی عزادارو حسین کہ حکم جہاد آ چکا ہے ساتھ دیا ہے اب بھی میں تیرے ساتھ اللہ نے مجھے عزادارو ایک تھا بی بی کو علم تھا اس باتوں کا بچوں کو لے کے جانا ہوگا صرف ایک کو رکھ کے جانا پڑے گا سورا کو چھوڑ کے جانا چھوڑنا ہوگا حج قربان پڑے گا ہو جائے گا ایک ایک منزل حسین وہ بیان کرنا ہوگا یہاں حسین حسین سال اٹھاؤ میں خطبے دوں گی
ہو گئی. حسین دیکھو وہ تھماتے تھے، وہ رہنے نہیں دے رہی. کے بعد مولا اپنی ماں کی طرف آئے، پاؤں پہ چل کے نہیں گئے ہیں. جو زانو ہو جاتا ہے قبر سے لپٹے ہوئی ہے، بازو بھی آجا میرا حسین. مولا نے اللہ جانے ماں کی قبر شریف لائے، حکم دیا محمل لگ گئی. بنی ہاشم کے جو گھرانے سے وہاں پردہ موجود تھا، ایک ایک جو ہے حجرے میں خواتین تھی، محمل لگے طرف علی اکبر تھے، اونم تھے، قاسم حجرے سے ایک مرتبہ اس کے جو آگے بڑھے. حمید بن مسلم ہے، جو سوار کرائی ہے قاسے سے، حجرے سے نکلی جس میں چھوٹا سا کہ یہ بات کون تھی؟ کہا یہ زوجہ ماں تو سفروں میں نہیں جاتی، گرم موسم میں بچے یہ حسین نہیں رہ سکتی. مولا کرسی پہ تشریف فرما، خاتون نکلی جس کا جلال تھا. عباس ایک دفعہ لپک کے آگے، علی اکبر ایک مرتبہ عباس نے ہاتھ دیا. علی زینب کبریٰ ہے. جب حسین نے سوار کیا کہ آج میں سب ہوگی بغیر پتھر مار کے کہے علی القوم الظالمین.